ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو ان بابا جی نے کہا تھا، وہ جو خود اللہ والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کا عکس اپنانا پڑے گا اپنی زندگی میں، ویسا بننا پڑے گا۔ اب دیکھیں اللہ والے سمجھاتے ہیں من مرضی کو چھوڑ کے جو اللہ کی مرضی ہے اس کو اختیار کر لیں۔ میں کیا چاہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ کراس لگا دیں، میرا اللہ کیا چاہتا ہے اس کو ٹک کر دیں۔ ہر چیز میں سوچیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے رب کو کیا پسند ہے، تو بس گو وتھ دا فلو ہو جائیں، اس کے مطابق ہم ایکٹ کرتے چلے جائیں، غیر جانبدار ہو کے ہر ایک کے لیے نفع بخش ہو جائیں۔ اللہ والے یہی تو کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کر کے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ اللہ والے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے قرب کا راستہ مخلوق سے ہو کے جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمرے میں بند ہو جائیں ہم اور دن رات تسبیح رولتے رہیں، جلے وظیفے کرتے رہیں اور کہیں کہ جی بس یہی کافی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی مخلوق کے کام آیا جائے، اس میں آسانیاں تقسیم کی جائیں۔ نہ جانے کیوں واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے چلتے چلتے، میرا خیال ہے کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا اللہ کا دوست بننا چاہتا تھا، بڑے عرصے سے کئی سال گزر گئے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھا دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا اور روزے دن میں رکھتا تھا، رات کو شب بیداری کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن کہیں سے کچھ رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن ایک آواز اسے سنائی دی، تانبے کے بازار میں اتنے بجے۔ اب اگلے روز تانبے کے بازار میں پہنچا، اسی جگہ پہ جہاں بتایا گیا تھا اور اسی ٹائم پہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور تانبے کا کوئی برتن وہ بیچنا چاہ رہی ہے۔ دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ تانبے کا یہ برتن تم 50 درہم میں لے لو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، 50 درہم تو بہت زیادہ تم ڈیمانڈ کر رہی ہو، یہ تو 20-30 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہ عورت پریشان سی ہو جاتی ہے، وہاں سے مایوس قدموں کے ساتھ واپس لوٹ رہی ہے تو ایک شخص اس عورت کے پاس آتا ہے جو تھوڑی دور کھڑا یہ ساری بات سن رہا تھا، اور یہ جو عابد زاہد تھا یہ بھی چونکہ وہاں پاس ہی تھا اور اس کے پاس بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، اسے تو خاص طور پہ پوائنٹر دیا گیا تھا نا اللہ کے قرب کی طرف، لیکن اس نے بھی دل میں سوچا کہ نہیں، یہ تو بوڑھی عورت لگتا ہے کہ سٹھیا گئی ہے، یہ جو برتن ہے یہ اتنا مہنگا تو نہیں ہے جتنا مہنگا یہ بیچنا چاہ رہی ہے۔ وہ دکاندار بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ اب یہ بھی اس کیلکولیشن میں پڑ گیا، ناپ تول میں پڑ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو دوسرا شخص تھا وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے 50 کی بجائے بھی 60 درہم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس برتن کی بہت زیادہ تلاش تھی، مجھے ایسا ہی برتن چاہیے تھا، آپ کی بہت مہربانی کہ اگر آپ یہ مجھے دے دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہوگا۔ وہ جیسے منت ترلے کر رہا ہے، اس انداز میں وہ اس عورت سے یہ برتن لینا چاہتا ہے کہ چونکہ میری ضرورت بہت زیادہ ہے تو آپ مجھے کس طریقے سے بیچ دیں گے۔ اس عورت کو اور کیا چاہیے تھا، لیجئے، اس نے 60 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی اس میں اپنی ریکوائرمنٹ سے، اپنی ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ اماؤنٹ وصول کی، اپنا وہ تانبے کا برتن بیچا اور گھر خوشی خوشی آ گئی۔ یہ جو عابد و زاہد تھا یہ اس بندے کے پاس گیا، کہنے لگا یہ کیا یار، تم کیا بے وقوف ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عورت ضرورت مند ہے اور اسے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے میں میں نے اس سے یہ تانبے کا برتن خریدا ہے،
میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بار بار کسی اور در پہ جائے۔ وہ شخص خیر واپس آ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ عجیب لوگ ہیں یہ، اور ایسے میں اسے پھر ایک اور آواز سنائی دی۔ کہا گیا کہ ہم نے تو تمہیں موقع دیا تھا لیکن تم نے وہ موقع گنوا دیا۔ تو اللہ کے بندوں کی ایسی خدمت کرنا کہ جو خدمت لینے والا ہے وہ سمجھے کہ میں نے خدمت لے کے احسان کیا ہے، تو یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے کی تو اللہ نے یقیناً اسے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ تو اولیاء اللہ کی یہ بھی پہچان ہے۔ تو جناب انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بس ہمیں قلندر شعور کو اپنانا ہے، ہر لمحہ اللہ کو ساتھ محسوس کریں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، مخلوق میں آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کریں، ہر چیز کو کیر آف اللہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی نہ کوئی خوف رہے گا نہ غم۔ ہر لمحہ بس اسی سے رجوع رکھیں، اسی سے جڑے رہیں، اسی سے کنیکٹڈ رہیں، اسی سے دعا کرتے رہیں، اسی سے مانگتے رہیں اور اسی سے کہتے رہیں تو ہی ہمارا رب ہے، اور بس اس پہ قائم رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دے گا۔